أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بنية القبول من كل سوء ونصر شأن الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا من شيخنا وأستاذنا القسيم المولد العطاس أجل عبد الله بن علي بن عبد الله بن مسلم بن العطاس بن الشيخ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يخطب يصونه يقظة ومناما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مبلغ. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب ينساب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ببسم الله أفتتح اشتغالي بمولد نور أنوار الجمال محمد النبي رسول ربي حبيب الله رحمة ذي الجلال.
فنحمده على نعم أتانا بها الهادي إلى سبل الكمال وصل وسلم اللهم دوما على من قدم حادين الضلال وآل ثم أصحاب ليوث ومن والاهم أسد الرجال فأرجو الله أن يسقي البرايا خشوعا في تلاوة ذي الآل اذكروا النبي يا عاشق النبي اذكروا النبي يا عاشق النبي اذكروا النبي يا عاشق النبي ألا فاخشع لدى ذكر النبي لترزق حب من خرق المعالي ومن من أجله مولاه أبدا جميع الكون فاسمع بابتهالي إلهي بالصلاة وبسلام عليه سراه عطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أيا أهل المحبة في حبيبي تعالوا لاقتناص ظبا مقالي وهذا مولد سهل المعاني لذيذ عند مستمع وتالي فسبحان الذي أبدى سناه من النور الإلهي الجمال وخص جنابه أزلا ببدء فآدم بعده في كل حال وحمل نبوة ورسالة في ملاك شفاعة يوم المآل فأرسله برحمته إلينا وأسعدنا به مولى الموالي ونور جبين آدم من سناه له سجدت ملائك ذي الجنان وهذا النور منه إلى أبيه تنقل بعد أصلاب الرجال وخالقه حماهم من سفاح وفضلهم بهذا الاتصال وأحيا والديه الله فخرا وإلى أن آمنا بهدى المجال ألا والأشعري روى بنص نجاتهما من استحلال الضلال فأجداد النبي لفي جنان تنعم بالنعيم بلا زوال إلهي بالصلاة وبسلام عليه سرى وعطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهدي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله وقد نصروا وبيدوا الفرض والمسنون واعتصموا
أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ريا نشرها العاطر معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها رجل رضوانية تشير عند العصا والثرى ورملية تتبعها نجم السماء ونبات الأرض والبدر وعند وزن مساكين الجبال كما يليق قطر جميع الماء والأمطار وعند ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطاب والوحش والطير والأسماك معنى عامل يليم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع العبور بكذا والشر والصوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعندنا عمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشر وعند مقداره السامي الذي شرفت في النبيون والأملاك ومدخلوا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نسبته إلى عدنان قالوا بصحتها فهاك على احتمالي فأحمد نجل عبد الله نجل لشيبة عبد مطلب يوالي لهاشم بن عبد منافهم من قصي من كلاب في انتقالي وهذا نجل مرة نجل كعب وذا ابن لؤيهم أهل الفصال فغالبهم أبوه وذا ابن فهر فمالكهم أبوه بلا جدال وابن النضر نجل كنانة بن خزيمة نجل مدركة المنال وهذا نجل إلياس بن من قد دعي مضر بن من ركب المعالي نزار من أبوهم عدهم من لعدنان انتمى فكفى مقالي لعدنان انتهى نسب شريف بصحتها فكف عن احتمالي إلهي بالصلاة وبالسلام عليه سراه عطر بالتوالي الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن أراد ظهور طه حوت نجواه آمنة النوالي تباشرت الخلائق في الوجود بحمل حبيبه الصافي الخمالي فبشرت الملائكة ذات حمل بخير المرسلين ذو الجمال وفي الخضراء والغبراء نادت جميع الكائنات على امتثالي تقلبت الأمور إلى حسان تعجبت الخلائق بانتقالي حملنا الوالدات له ذكورا وعم الخلق خصب في الوبال كذا انتكست له أصنام كفر وأدنيت الثمار لمن يذاني وأطباق السماء كذا جنان تزينها الملائك بالكمال صلى الله عليه فأثبتت الكهانة حمل طه ختام المرسلين لدى الرجال وصدقت الرجال بما رأوها وكذبت السوافل من فساني أتاها في المنام يبشروها بأفضل أنبياء بنا محالي إلهي بصلاة وبسلام عليه الثرى عطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعندما كان في أكواني يا سندي وما يكون إلى أن تبعث سور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يزروا ملء السماوات والأرضين مع جبلين والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما أعدم الله موجودا وأوجد ما دوما صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق العدم جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبكي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وأنت العظيم قد مر من عدد ماضي في أضعفه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي ومعهما والفضل منتشر وكل ذلك مطلوب بحقك في
أنفاس خلقك إن قلوا وإن كسروا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن مضى شهران حملا أتم أبوه عمرا باعتلال بطيبة بعد عود جنابه من أراضي الشام فاز بحسن حالي. لدى أخواله شهرا مريض تصبر من توجعه الجزال تزور جنابه سوار طه فنالوا منهما الدرر الغوالي. وعند تمام وقت الحمل حانت ولادة من دعانا لاعتدال فنفخ الطيب عم الكون منه فطاب سرور عالم ذي الجلال. أشرق نور فجر الوضع طلقا فغاب به دجى ليل الضلال. ومريم رفق آسية أتتها بحور العين في طلق الهلال. حضرن مخاض آمنة لطه فأبدت شمس أكوان الجمال. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. زارنا شمس الجمال فرحة بالاتصال. مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوال. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرقت شمس الجمال فمحت سدى الليالي وكست أفلاك ربي ثوب أنوار الكمال. إخوتي هذا حبيبي نور هذا الاحتفال. فانظروا في نور جسم زارنا بالخيال. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بل بذات وصفات وبروح وارتحال فتلقوه سكارى طربا من ذا الوزن وتغنوا بصياح بالمديح المختلال. شمموا رياه طيبا
خشوع وابتهال يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عانق جسما شريفا واغنم شرب الزلال أويه شوقا وقولوا يا رشاجد بالوصال أنا ذا صب معنى فيك يا باهر جمالي هل تواسني بوصل منه تريق تلالي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مفتون بطه أحمد محيط ضلالي يا حدة العيس هبوا فيها وحويل جمالي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك روح اللهم روحا قد حوى كل الكمال بشذف وورد من صلاة كاللآل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى سرمدا حمي الظلال صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى وسلم آل وصحب من نساء ورجال صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر العشاق من الحاضرين لتتضح لكم معاني رواية ولاد حبيب الله نور أنوار عيون الناظرين. قيام الحاضرين الآن فرض لدى ذكر الولادة في احتفالي. بدا هذا الحبيب بقطع سر نظيف بل بطيب واكتحال. جميل الوجه مختونا دهينا نبيها ساجدا بصفا ابتهال. يشير إلى السماء برفع رأس ورفع يد يناجي ذا الجلال. وقد حمد الإله على عطاس
وشمتت الملائك بالكمال لمولد الخوارق قد تبدت فأسست الديانة بالمعالي فمنها نوره عم البرايا وخص الشام ضوء والعوالي كذلك كسرت إيوان كسرى وشيطان يسد من التعالي ونار الفرس قد خمدت وغادت بحيرة ساوة عند انسجال كأن الماء ينعت بانضرام كأن النار توصف بابتلال ومولده بمكة غير خاف بعام الفيل عام الاشتمال بثاني عشر شهر ربيع بدء بفجر نهار الاثنين انجلال وأولم جده في السبع شكرا وسماه محمد المصالي إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثراه عطر بالتوالي اللهم صل وسلم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم أيا شمس الوجود وأصل خلق بما عن علاك يفي مقالي وقد مدحتك آي الكتب طرا وألسنة الخلائق بالكمال أبعد مديح رب العرش مدح كفى بالقرب فخر في المعالي وقد دست البطاح فسه عرش بموقف جبرائيل عن التعالي علو تجسوا مهيولا كيان للقيا الله ربك ذي الجلال فلا لفظ ولا معنى يرقي مديحك حد فضلك باشتمال خلقت مبرأ من كل عيب علوت ممجدا في كل حال عليك صلاة ربك ما استدارت سماوات بأفلاك الرئال تعم الآل والأصحاب جمعا كذاك التابعون ومن يوالي إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثراه عطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وآلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتكر وقد أتيت ذنوبا لا عدد لها لكن عفوك لا يبكي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من
في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر فاقضي ديونا لها أخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام وما جلالة نزلت في مدحه صور ثم صلاة على المختار وطلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي عبس الفاروق صاحبه من قولها الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا عباس سيدنا ونجله الحبر ما زالت به الغير والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر وصف الزمان
مدحه وترنما يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدما اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat dikumpulkan Allah Ta'ala kembali semata-mata dengan pertolongan, semata-mata dengan petunjuk darinya, yang mana kita harapkan ini akan menjadi kenikmatan yang menjadi wasilah atau jalan untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi di negeri akhirat nanti. Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad berkata, min makarimil akhlaq at-tawadhu fil rif'ah wa tajammulu fil qillah wal iqtisadu fis sarwah. Di antara akhlak-akhlak yang mulia adalah bersifat tawadhu ketika dia terangkat. Padahal orang ini sudah mulia, dimuliakan orang, tetap dia bersifat tawadhu. Orang nang tawadhu, sifat tawadhu bila ada pada orang nang mulia maka tambah mulia. Sifat nang sombong bila berada pada orang nang hina maka menambah hina bagi orang nang sombong itu. Padahal kan kalau orang itu terangkat biasanya lalu hidungnya kaget juga lah. Nah, tetungak hidungnya kan. Nah, merasa sudah di atas angin lawannya. Nah, lalu orang lain kan memandang sebelah mata. Itu seharusnya tidak demikian. Nah, harus mempunyai sifat nang akhlak nang mulia, yaitu bersifat tawadhu. Tawadhu itu kan meyakini bahwanya kita ini ada bisi kemuliaan sama sekali. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tajammulu fil qillah. Nah, dan suka menutup-nutupi keadaan ekonomi nang sakit. Nah, padahal kan orang tuh ekonominya sakit, tapi nya berusaha menutup-tutupinya. Jangan mentang-mentang kada berduit lalu ya baju dirabi-rabit tuh kan. Nah, nang unta buruk nang dipakai kan supaya orang melihat aku ini baju buruk. Nah, namun orang maras lah aku. Kayak itu sekalinya. Makai baju buruk itu ada untingan supaya dimarasi orang kada. Orang nang sifat nang mulia itu ketika dia kekurangan ekonomi tetap dia menampilkan yang terbaik. Bukanlah bagak ada karena bersumbung-sumbung kada, tapi menutupi kekurangan. Nah, itulah kada boleh diungkai-ungkai kekurangan kita itu supaya dimarasi orang kan ada untingan itu. Wal iqtisadu fis sarwah. Amun pang ekonomi sudah mapan, sudah nyaman, ekonomi di atas rata-rata sudah, maka tetap sifatnya adalah iqtisad, sederhana. Jangan mentang-mentang banyak duit, nah, sakahandak membuang-buang duit, nah, di hadapan kawan kan, di hadapan kawan, nah, HP kan, wah ada duit lawan nih, hampas, mai aja kawan HP dihampas, HP ini aja, anu udah ketinggalan HP nih, aku nih mana untuk HP biasa pulang, wah tiga kawan hampas ke HP kan. Nyaman ya, aku jangan ukar ulang nah hanyar pada itu 2 kali lipat larang pada itu kawan ukar. Kada kayak itu kan, mantang-mantang di atas angin lalu ketuju bagi agak. Jangan. Tetap kita menampilkan kesederhanaan.
Tak ingat aku kisah orang membuang-buang nih kan. Ini dongeng aja malah, dongeng aja. Kira-kira kada terjadi bang. Itu ceritanya orang Indonesia naik kapal laut. Nah, ceritanya tuh kan orang Indonesia naik kapal laut. Ini dongeng aja lah. Naik kapal laut, di situ macam-macam warga negara ada kan. Nah, jadi warga negara, nano buhan apa? Bubuhan nang harat maulah gelang jam negara apa lah narat toh nah Eropah kah gelang jam nah harat toh Eropah lah jadi kan kisahnya isukan waktu pagi-pagi kan orang Indonesia menyingok apa lautan kan lihat di kandang tiba-tiba ada orang Eropah kan memutar-mutar gelang jam nah di si gelang jam bang putar kan putar-putar nah sakanya orang Eropah nih melihat jam ini kada bergerak lagi mati kisahnya kan dikuncang-kuncang kada bergerak lagi sekalinya gelang jam tadi dibuangnya ke laut maka harganya 6 jutaan kan merek larang tuh timbanya ke laut tuh. Akhirnya orang Indonesia protes nah ujar Indonesia hei mister kenapa gelang jam itu dibuang ujar mister kan gampang di negara saya jam itu murah saja kalau saya buang ke laut nanti bikin kembali di negara saya kan. Kalau negara kamu jam itu mahal, kalau negara saya itu murah saja. Gampang nanti bisa saya dapatkan kembali kan. Jadi kalau sudah rusak tidak perlu diperbaiki, buang saja ke laut. Nah, bagak kan orang Eropah bagak noneh. Nah, biar isok pulang. Nah, orang Cina pulang. Nah, orang Cina mau di HP kan. Nah, mau di HP picik. Nah, aja rusak juga HP ini ada kalau diambil kuliah membaiki kan. Saya biar timbai ke laut. Nah, timbainya ke laut di orang Cina aja. Hei, kenapa? Pengaruhnya tuh Cina tuh Shipo kah? Apa Mister? Cina tuh apa jen? Engkong kah? Nah, kenapa engkong dibuang itu? Apa nih HP kan sering baikan merek nang terbaik. Jadi Cina kan, gimana ya kan? Aku pulang balik ke kampung kan ke negaraku mulai pulang HP nah harap ada yang itu lagi. Buang kalau sudah ada baik buang ada perlu dibaiki. Nah, bagak juga kan. Biar hari ketiga loh koneh. Nah, sakanya anak nangis. Timbanya ke laut. Kalau Indonesia kan timbanya ke laut. Bingung aja orang Eropah loh koneh. Orang Cina bingung. Hah, kenapa aja anak dibuang? Nah, maka kami di Eropa sayangnya anak. Kami di Cina sayangnya anak. Nah, pulang dibuang diwas aja, ada pasian aja. Timbanya ke laut karena aku ke Indonesia mulai pulang aja. Nah, itu ngarinya kadamu kalah. Tapi ini dongeng insya Allah ada terjadi lah. Kasihan orang Indonesia buang anak leh. Jadi makanan hiu nih. Nah itu. Artinya kisahnya itu kan ada orang kadamu kalah. Kada usaha kayak itu kan. Bila kita diagaki orang, kita kada perlu membalas. Masalah ekonomi ini lah. Melepahin kan karena di atas langit ada langit. Di atas bubungan ada apa? Ada orang mantap. Artinya kan bila kita agak-agak masalah dunia nih pasti ada yang lebih harat lagi. Jadi ada perlu kan. Nah, jadi orang nambah agak itu puting-putingnya kalah juga kan. Apa tadi? Ketika ekonomi itu rendah, ada perlu ditampilkan oleh kalau bisa ditutup-tutupi. Tetapi ketika sudah kekayaan itu mafan, maka kada perlu juga kita itu agak-agak tetap kita menghadirkan atau menampilkan kesederhanaan. Kemudian lagi Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, Al-aqilu alladhi la ilma lahu karrasyidil ladhi la mala lahu wal alimul ladhi la aqla lahu kasahibil malil ladhi la rushda lahu. Di dalam kitab fikih, apabila manusia itu masih dikatakan belum balik, kanak artinya belum balik, atau manusia itu sudah balik tapi kada berakal karena inya ada kelainan jiwa kan. Nah, maka semua harta nang inya miliki kada kawa inya gunakan. Harus dipantau, diawasi, dijagai oleh walinya. Nah, wali itu bisa abah, bisa mama, bisa kai, bisa nini, dan lain-lain keluarganya. Itu harus diperhatikan. Nah, itu. Sehingga walaupun inya sugih benar, tapi kalau inya belum lagi balik, kakana itu kada bisa wewenang dalam hartanya itu.
Misalkan ada misalnya kan orang belum balik, lalu dapat warisan, sugih langsung. Kan ada nama meninggal kan anunya keluarganya nih. Lalu inya dapat warisan, langsung dapat warisan nang banyak jadi asabah lah kan. Nah, jadi asabah, banyak ada warisan, miliaran isi duit. Nah, maka inya kada kawa menggunakan harta itu sembarangan. Kecuali kalau inya menukar nang murah-murah saja. Nang remeh-temeh aja tukarnya boleh hai. Tapi kalau sudah main nang larang-larang ada kawa. Karena kakaknya belum balik. Itu dari kita pikir. Bisa nukar HP, berapa harga HP? Harganya 2 juta. Kada kawa anak nang belum balik nih datang ke mana? Ka orang jual HP, nukar HP harga 2 juta. Jual dia lagi 2 juta. Kakaknya belum balik. Maka itu sebenarnya kada sah. Harusnya apa? Abahnya atau mamanya nang turun menukarkan HP itu. Tapi kalau kayak pinto kan 1.000-2.000 lah, nah itu dimaafkan aja kan, ada kaulnya aja lah. Tapi kalau sudah harga nang larang-larang tuh kada bolehnya nukar seorang. Main sudah jutaan tuh ada apa lagi? Nah itu ada atau kayak orang gigilaan kan, orang akal ada kawannya menggunakan walaupun itu duitnya bujur, tapi harus diawasi oleh walinya. Wali itu bisa orang tua, abah mama atau ke atas dari kain ini kan atau nang lain-lain seperti kalau yang lain di sana dan sebagainya. Itu dalam kitab fikih. Nah, orang yang punya akal tapi sayang disayang kada dikawani oleh ilmu. Orang tuh cerdas, akalnya tuh aktif, akalnya tuh sudah dianggap mampu, sudahnya tuh kan memikirkan. Tapi sayang disayang akalnya tuh kada didukung oleh ilmu. Itu bagaikan orang yang sudah balik berakal tapi dia tidak punya harta. Nah, kayak Pak, kita ini ada isi akal tapi kita kada berilmu. Nah, maka kita ini kada punya wewenang. Karena harta itu kan harus kita gunakan untuk ini dan itu kan. Kita ini sudah balik, kita ini balik berakal. Lalu bisi harta itu kan kita bebas menggunakan apa lah, karena sudah wewenang di tangan kita. Tetapi ketika orang itu berakal tapi nya kada berilmu, berarti sama orang itu sudah tuha balik berakal tapi kada berharta. Berarti akalnya kada kawa digunakan. Jadi akal itu berguna kalau ada ilmu. Berarti kan kayak apa aja pintarnya manusia, kayak apa aja cerdasnya manusia, tapi kada dibarengi oleh ilmu yang benar, ilmu yang Allah Ta'ala ridai. Berarti tindak tanduknya itu rawan salah. Rancak salah berbujur. Jadi Imam Ghazali kan bahayanya kawan tuh nah kada mengerti ilmu agama kan. Paling minim sih bahayanya inya berniat hendak berbuat baik lang kita padahal merugikan kita. Itu kan minimal teman itu nah kada berilmu agama, lalu inya hendak membaiki kita, inya hendak memberikan manfaat kepada kita, tapi pada kenyataannya merugikan kita. Tamsil. Misalnya kita bisi HP kita ini misalnya rigat kan, takawan orang nak ada pintar kan nah aja HP mu rigat aja, sini nah aku membasuhkan, dibasuhnya kekeran. Kenapa? Karena inya kada inya kada beilmu bahayanya elektronik ini kada kawal kok kana banyu. Kecuali HP nang larang tuh kawal dirandam aja sajam nya leh. Kada apa aja. Ada HP nang larang tuh kan 4 juta harganya. Ujar orang. Nah, ujar orang aku subahkan ini HP 4 juta saja. Ini aja kurang pada 2 juta sudah. Nah, bentak bener leh. Nah, dapatnya 4G kan. Dapatnya 4G apa ngarannya lagi lah. Nah, itulah. Itu kisahnya kan. Jadi apa tadi orang itu hendak menolongi kita tapi inya kada beilmu. Jadi Imam Ghazali minimal di sini inya hendak menolong kita padahal merugikan kita karena tak salah. Rumah kawan karena najis, nah ajisnya rumah karena najis, aku membersihkan nah aja. Misalnya membersih pakai apa? Pakai satrop. Nah, membersihkan, cuman dia buharum sekaligus aja. Maulah. Rumah kawan karena tahi mantong misalnya kan, supaya rumah kawan aja ampih bau kan, musim berupa banyu satrop. Jadi kan tahi mantongnya hilang baunya, bagian tibu satrop. Maulah, kadamu loh kan mun orang alim, orang berilmu kayak apa? Buang dulu najisnya, hanyar dibasuh atau disabuni loh kan nah kadamu kan langsung banyu satrop tumpahkan. Saya cuma hilangkan bau nang tahi ayam jadi mau kayak itu contoh orang nak ada berilmu, inya hendak menolong, tabalik marugiakan. Jadi Imam Al-Ghazali. Nah begitulah kita harus punya ilmu. Bila kita berilmu, kita ini rata-rata pasti bakal beratan nih. Ini kan hadirin bakal beratan nih. Bakal beratan kita nih. Cuma kan yang belum balik kan. Nah, ini belum belum punya wewenang lah nih. Belum punya wewenang. Nah, walaupun ini bakal aja, cuman akalnya tuh kan belum di apa ngarannya
Baru napa akalnya tuh belum dianggap napa tuh resmi kan untuk memutuskan sesuatu. Nah, adalah. Nah. Kemudian napa tadi? Bila inya kita berilmu kan agama, maka akal kita tuh segala tindak tanduknya akan dikomando oleh ilmu sehingga sama nah kayak orang sudah balik berakal dan ada bisi harta, maka hartanya kawa digunakan. Amun kada berilmu sama orang sudah balik berakal tapi napa nang dipakai hartanya habis. Nah, ini kan. Wal alimul ladzi la aqla lahu, dibalik perang. Orang tuh alim tapi kada berakal. Kayak pagi sahnya deh. Berarti orang alim ini kan satrum nih. Nah, siannya nih. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik kan ada kan kejadian qari yang terkenal kan di Indonesia. Berkisah jadilah di acara televisi. Qari, ini kita kan zaman ngaranya lah. Qari yang terkenal di Indonesia. Qari yang terkenal di Indonesia. Jadi waktu itu hendak ke mana kalah menghadiri acara lah. Imbah na acara kayo bulik atau hendak menghadiri acara lah. Bulik tau kira. Lah di sini waktu duduk di belakang. Supir di muka kan, sini di belakang sulangan kira lah. Lalu saya biar hendak berebah membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Nyaring baca sidin. Ujar si Qari ini begisah kan. Nah, imbah sini membaca itu berebah sidin. Taguring di motor tadi. Sakanya pas tabrakan. Ditabrak motor nanggun jadi kan gambarnya tuh penyok kan motornya nih. Nih apa namanya? Limpap nang. Kayak apa hancur. Penyok aja orang lah. Gambarnya tuh kan kuda. Jadi Jesidin aku imbah kejadian tuh kan waktu guring kan debat kan tabrak orang lah. Jesidin imbah aku guring tuh dia tabangun di guring. Soalnya aku di rumah Jesidin. Imbah di rumah bang pulang apa? Betakon. Kayak pagi sahnya nih. Jurang sampian 40 hari sudah koma. Nah, tapi ini Qari nang hebat kan Indonesia nih. Lalu sampai di sini hilang ingatan. Pak Sa sini biasa pulang mengaji. Nah, belajar baca Quran pulang, belajar banyak melaguakan pulang. Pas tablik pulang ilmu tadi. Untung kan diberikan orang leh. Nah, gimana leh? Kan haratnya kan penyerahan namanya. Bismikallahumma ahya wa amut guring. Nah, ternyata dijaga Allah Taala. Walaupun kejadian itu kan, ganas banyak itu leh. Nah, 40 hari kan sampai hilang sih ingatan sudah. Tapi kan udah belajar pulang sini pas tablik pulang. Nah, jadi orang tuh berilmu kan ternyata kada kalau mungkin kayak itulah gambarannya lah. Nah, hilang ingatan atau kayak apa lah? Karena penyakit apa nggaknya? Penyakit apa? Amnesia. Nah, amnesia lah. Nah, nang siapa aku, doa kan siapa aku ya lah. Nah, doa kan itu film terjadi saya lah. Nah, ada nangis lagiannya kan. Gininya hilang ingatan. Kan dikit-dikit lah kisah orang kan. Nah, pas ambil orang pulang. Nah, itu kisah amnesia lah. Nah, itu kan orang alim tapi hilang akal. Itu seperti orang yang punya harta tapi inya tidak punya wewenang. Kayak orang bisa harta tapi kada wewenang. Artinya kada kawa menggunakan ilmu karena akalnya kada. Akalnya ada. Nah, bacang dipakai tadi. Nah, itulah. Jadi penting kita bisi akal dan nikmat akal itu harus kita sempurnakan dengan ilmu agama. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan lagi sakhir aqlaka li ilmik. Antara akalmu lawan ilmumu mana ikam utamakan? Antara ilmu dengan akalmu mana ikam utamakan? Tundukkan akalmu kepada ilmumu. Jadi ilmu harus menguasai akal. Kenapa? Karena ilmu itu bimbingan dari Allah. Ini ilmu yang bermanfaat lah, ilmu agama. Ilmu itu kan Allah memberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat kepada generasi berikutnya sampai kepada ulama zaman kita kan, ulama mengajarkan kepada kita. Nah, maka ilmu itulah yang harus ditunduki oleh si akal. Jadi akal jangan, ya akal aja, ilmu yang empat aku aja lah, aku nang painya demo. Jadi akal harus tunduk. Kayak apa ilmu? Ya ilmu kayak ini, oh ya. Akal ikan bisa akal lah berpikir lagi lah kayak apa caranya supaya terlaksana gini. Nah, ini wajib, ini haram, ini sunat, ini makruh, ini kan. Nah, ikan akal lah bisa memikirkan supaya nang wajib terlaksana, nang haram ditinggalkan. Ya, nah akal pikir kan kayak apa nang wajib supaya kawan dijalankan kayak gini kan akal. Nah, itu bila mau akal di atas, ilmu di bawah. Nah, ikan ilmu aku aja akal hendak nang berubah aja hukumnya nah. Ada jakah nang wajib nih supaya jadi sunat saja, jangan kau tinggalkan. Nah, akhirnya kan timbul ilmu dikomando oleh akal. Kadang itu harusnya apa? Akal kita tundukkan untuk mematuhi lawan ilmu. Wasakhir nafsaka li aklika, dan tundukkan nafsumu di bawah akalmu. Nah, kayak itu. Jadi nafsu pembuahan, akal di tengah, ilmu batasan.
Jangan sampai terbalik, nafsu di atas, ilmu di bawah, akal pembawahnya. Iya toh. Nah, namanya rumah sang kuatan sudah kan rumah tuh nambah pagar, anjing namanya. Apalagi ini lungkangnya kan bahkan nah pakai kamera CCTV pulang. Ada aku film jadi kisah orang nang maling masuk ke rumah orang tuh kan. Nah, anjing hantam-hantam, bedinya kan tulang ranai anjingnya. Jalan pulangnya kan CCTV pulang di pingkalongnya kan baca CCTV-nya lah atau naikinya dibelokannya kan kau pulang. Rumah orang bawa kunci, dibongkarnya alat kan. Akhirnya sampai ke kamar kan menghantam kepada sasarannya. Ada aku film-film itu aja. Kenapa jadi harat kayak itu? Karenanya bakal. Sedangkan yang ia lakukan apa? Membunuh atau merampok loh perbuatannya jahat, tapi akalnya membantu. Kenapa? Karena akalnya di bawah dari nafsu. Jadi karena akal di bawah nafsu, maka akal itu akan dikendalikan oleh nafsu. Ikam ya si nafsu, ya nafsu, akalai bantu aku aku melakukan ini. Ikam harus tunduk dan patuh. Pikirkan ya Pak. Nah, pas akal lu pikirkan kayak ini ya akal kan. Nah, jadi bila ada orang itu kan korupsi banyak menyimpan duit, orang pintar ke orang bungol kan. Kira-kira, ada kan tertangkap nih koruptor sudah beberapa tahun buka kemana kalau lari kan kalau negeri ini dapat turangan koruptor ini lalu masuk penjara. Pertanyaannya si koruptor itu orang pintar ke orang bungol kah? Nang kawan mengkorupsi uang negara sing banyakan orang pintar ke orang bungol kah? Orang bungol kada usaha nang polisi kan satpam enggak menangkap nang kada usaha benang orang kampung enggak menangkap punya malingnya bungol pastinya pintar, tapi sayang kepintarannya itu ditundukkan oleh nafsu. Nah, 3 adalah jadi ilmu keatasan, akal di tengah, nafsu pembawahan. Nafsu itu digambarkan kayak anjing atau nang kayak jenderal. Jenderal itu kan mengutin apa? Senjata. Jadi bila bacang bakalahi nafsu suruh di muka. Memang kayak itu nyambang katujuh nang itu kan katujuh bersemangat nafsu dina. Bersemangat. Jadi kita ini kan maulah kita bersemangat ini kan ada nafsu dalam diri kita nih. Nafsu itu dikendalikan namanya. Contoh, kita hendak beribadah, kawalah kada makan. Kada sing makanan kawalah ibadah lah. Nah, timbul yang bisa nama malaikat ada bau jarabah kan. Lalu kawan marakiai kayak para Rasulullah aja. Lo kau aja kamu je pingsan nih Rasulullah datang aja. Waktu marhaba pingsan namanya. Kayak apa ya Rasulullah aja. Putih kasih dia bunga sekali Rasulullah tuh aja. Aku belum makan ya. Pingsan, marhaba pingsan, hanya belum makannya. Asan kawan Rasulullah datang namanya. Kata kawa kita pasti kita nih harus punya tenaga, punya energi. Energi mana dapatnya? Dimakan. Nah, ini usaha katanya lah, usaha. Dapat energi makan lah. Nah, dengan makan itu kita berenergi. Maulah kita makan amun nafsu wadada. Nah, gara-gara kita bernafsu, lalu kita kawa makan. Coba ialah ikam nafsuai makan hasil sapa ikam hendak makan nafsuai sapa ikam hendak situlah ikam nafsuai sapuas-puasmu. Coba aja nafsu tuh kita izinakan kayak itu kan makan gini, tuh makan sandar lagi kan. Nah, aku parah aja jadi guring aja. Nah, bila mau kan nya dikabulkan kehendaknya, akhirnya nya pangulir kan coba aja nafsu dia makan nafsu ikam kanyang adalah sadang ampih lagi nyaman kita beribadah ampih aja inya kanyangnya sadang-sadang aja kan insyaallah kau beribadah lah. Belum puasa contohnya kan nah semangka saparu hantam tuh kan bingka kindul nah apalagi habis saya kan tanyanya tara saya lo kan imbah nang tuntung makan ada kopi diri aku aja nah beting kaong makan tuh kan sampai maghrib orang bang isahnya kok sampai maghrib nah akhirnya tarawih parai tasander lagi gara-gara apa memuasakan hawa nafsu. Makanya nafsu tuh kita berikan haknya tapi jangan diberikan semuanya. Ada sahabat Rasulullah SAW Salman Al-Farisi bakawan lawan sahabat sidin angkatan badan lawan siapa Abu Darda lah. Lalu Salman Al-Farisi ini tahu dang sanak angkat nih rupanya katujuh ibadah nih bilang nang kancang benar ibadah nih terlalu semangat ibadah nih. Nah, jasa Salman Farisi perlu nih dang sanakku nih ku berikan teguran karena inya kurang pengalaman mungkin Salman Farisi ini orang tua sama-sama sahabat Nabi lalu biilah. Lalu lawan Nabi ini kayak bakal mungkin ada hubungan kerabat mungkin kayak singkat cerita
Salman Farisi mana kuni kayak apa Abu Darda wahai nang bininya nah. Jadi jenang bini ya bang dan sanak pianto anu beribadah kencang benar. Sampai-sampai ulun jangan berarti diharongnya lagi. Pada bini kan, bini di rumah berarti diharong lagi. Beribadah terus siang ibadah dikancangi, malam ibadah dikancangi. Guring berarti karung guring, pokoknya bila tahajud tuh nyana. Sama laman tuh bilang banyak bangun pada ibadah pada guring banyak bangun pada beristirahat. Kisahkan ini. Nah, ya Salman Al Farisi kawan ini rupanya nih kurang paham nih tentang membagi waktu antara semua nang berhubungan dengan kita ini. Lalu Salman Farisi jasa Farisi aku guring dak ikam anu kita sakamar lah guring. Jadi binimu aja surangan kan. Ayo dia guring. Sakanya pukul berapa? Anggaplah pukul 1 kan bangun deh. Nah, hendak bangun. Si Abu Darda hendak bangun kan. Ya Salman jangan bangun lo, berbah lo guring. Salman itu tatuha kan. Abu Darda itu masih ya, guring. Karena pukul berapa kah? Hendak bangun pulang. Jangan Salman kainah lo, guring lo ikam. Nah, guring pulang. Jadi biar sudah ada sisa waktu deh kan. Anggaplah mungkin sejam-jam kali kita hanya apa? Subuh hanya bangun. Ya Salman bangun lagi kan bangun. Silahkan kita melaksanakan tahajud malam ini. Lalu tahajud yang ibadahan. Itu Salman ma'atur nah biar sudah siang Salman han berpamit ujar Salman Farisi laksanakan haji ibadah tapi ikam jangan lupa ada dirimu punya hak istrimu pun punya hak juga jangan ikam mau kancang-kancang ibadah terus tapi awak seorang kali diharong kesehatannya bini kali diharong haknya itu ngarannya berbuat zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap keluarga. Jadi kayak apa aku mengatur, kayak itu akan melaksanakan lagi. Inggih biar Abu Darda kan. Lalu itu pesan dari Salman Farisi diamalkan Abu Darda sampai beliau wafat. Nah itu kan. Jadi pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ujar Salman tuh. Nah artinya kan kita ini nafsu kita ini kita kancangi bisa pulang kita lumbar. Kadang kencang terus kan matinya bisa. Kada wajib lumbar sanono kesalahannya Kang Adeh juga kan. Nah, bila dia lumbar sehandaknya karena bermain. Jadi daripada si jenderal kan ketika mengunti pistol harus dikomando. Jangan lihat tekannya, timbak sini, timbak situ, serang sini, serang itu. Si anu ini kada maharong, si raja ini kada maharong, si akal ini kada maharong. Puting-putingnya pas orang ditimbaknya. Nah, itu kan si pada nafsu tadi. Nah, jadi kan seperti jenderal. Adapun ilmu itu seperti penasihat. Penasihat itu kan penting didengarkan, amun kada maasil penasihat karena timbul-timbul pas si jenderal tadi naik ke atas akhirnya dikuditanya kan pas akhirnya nafsu menjadi raja maka bahayalah yang demikian. Inilah pesan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian lagi kita membaca tentang fadilat bacaan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda tentang fadilat la ilaha illallah wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marral mu'minu 'alal maqabir faqala la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba iringi Bang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Nah, tambahannya sedikit nah. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita aja berbirit la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ya lah. Nah, tambah sedikit lah. Nah, sedikit tambahannya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu. Tambahannya ditumpalang dah, tumpalangi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit. Tambahannya biyadil khairu wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Lalu tambahannya di situ wa huwa hayyun la yamut
biyadihil khairu. Ini ditutup dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kita tambahannya. Qala nabilah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, bacaannya lah. Apa fadilatnya? Hadirin lo. Nawwarallahu tilkal quburi nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfi hasanah wa rafa'a lahu alfi darajah wa hatta anhu alfi sayyi'ah. Siapa membaca bacaan tadi tabulujur membaca itu ketika meliwati pakuburan. Nah, kita kan ini kita anak sana kita ke mana dah? Kapaliwara kan ada kuburan dia di Perampitan nah ada kuburan kan tadi kita di gang kan bisa jalan paling kita calon kita di mana-mana ada kuburan nah ada kuburan tanah. Nah bila kita melewati kuburan tuh baca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Baca gitu niat kita mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca itu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadilatnya Allah taala ampuni nang membaca itu. Allah Ta'ala catat baginya 1.000.000 kebaikan dan Allah Ta'ala angkat baginya 1.000.000 derajat dan Allah Ta'ala gugurkan daripadanya 1.000.000 dosa. Nah itu. Mana itu kuburan? Hah? Itu fadilatnya. Dan Allah Ta'ala terangkan kubur itu sabarataan. Nah, gara-gara kita nang lalu nih, jadi kita ini bisa sedekah hukumnya kan? Bisa sedekah kita. Lalu di kuburan, banyak kuburan situ kan, taburujur mungkin ada karena siksa, kan di kubur kita ada tahu lah, atau sudah dapat nikmat. Nah, kita baca tadi, maka fadilatnya Allah terangi kubur itu sabarataan dan Allah Ta'ala ampuni nang membaca tadi. Dicatat baginya 1.000.000 kebaikan, diangkat baginya 1.000.000 derajat dan dihapuskan atau dihancurkan atau diruntuhkan daripadanya 1.000.000 dosa kecil aja, Bang. Nah, itu. Kemudian bacaan tadi ketika masuk pasar kita baca pulang. Nah, ke pasar Muntai misalnya kan atau ke pasar itu hari Sabtu enggak asar kan. Nah, ke pasar. Masuk situ baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi yumiitu wa huwa hayyun biyadihil khairu ala kulli syai'in qadir. Sama. Tapi ini banyaring sedikit. Nah, di kuburan tadi biar ada banyaring. Nah, di kuburan tadi kan gemet kita baca mau tandingan saurang gitu, Pak. Tapi kalau kita ke pasar nyaringi sedikit. Nah, kira kawan dihiga menangar. Kita ada bocah bang lah, bocah nah pada orang puga pulang kan, udah hanyar kan nah, pada sebenarnya kan, cuma nyaringnya tuh kira kita bakawan, kawan menangar tiga, nah kayak beguru nom dah, nah itu aja bang kira lah, bacaan kita bocah orang cangangan dan mau nanawakan kan kita pulang dengan resikonya lah. Nah bila kayak itu aja Nabi fadilatnya Allah Ta'ala catat baginya 1.000.000 kebaikan, Allah Ta'ala hapus daripadanya 1.000.000 kejahatan keburukan atau dosa dan Allah Ta'ala angkat baginya 1.000.000 derajat. Nah tapi orang ke pasar kan tidak ampuni bang kisahnya lah, nah kan tidak ampuni orang ke pasar nah. Kalau di kuburan tadi orang dikubur dapat syafaatnya kan, dapat nilai fadilat daripada bacaan zikir tadi. Ada yang ini khusus bagi yang membaca aja. Sampai-sampai bahari ada sahabat Nabi kan tahu dengan fadilat bacaan ini hari-hari ke pasar. Pasar, kenapa? Pokoknya bila masuk ke pasar baca gini kan. Tapi ke pasar itu ada yang cuci mata ada, atau nah belanja terus kan, atau apa kada. Pokoknya asal ke pasar, bila ke pasar masuk ke pasar, udah baca gitu kan, bulik kayak lagi. Nah, hari ke pasar sahabat Nabi bukan hendak napanya, hendak nang maksiatnya, tapi ke pasar hendak dapat fadilat bacaan tadi. Masalahnya bila kada masuk ke pasar ada dapat. Kan sahabat Nabi daripada percayanya lawan Rasulullah kan mengamalkan lawan sunnah atau hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah dapat kita baca, kita sampaikan sebagai manfaat Nabi kita pribadi bersebelahan. Semoga kita tergolong umat Rasulullah sallallahu ahli ilmu dan ibadah, selamat dunia akhirat, diberkahi dunia akhirat dan nantinya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu mendapatkan surganya Allah taala dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nawabi salafus salih ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syai'unillah lahumul fatihah. بسم الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعل الله واياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو به من الله رأفته ورحمته والحمد لله رب العالمين الهي تم مولده بيسر فيسر فهم
مستمع وتالي. وبعد رواية المولود حانت لنا وقت الإجابة لسؤالي. ألا فلنرفع الأيدي بذل وقصد وافتقار وابتهال، فقولوا في الدعاء معي بسر لنهضى كلنا بالاتصال. أيا رحمن بالمختار عن ندعو جنابك فاستجب نجو مقالي. ويا فتاح وفقنا لخير على كل الأمور في اعتدال. ويا وهاب جد للكل فضلا وإحسانا على أوفي الكمال. ويا قيوم منا بصرف النفس عن شهوات وانظم كل حال. ويا تواب حلما تب علينا من العصيان واهدي عن الضلال. وكذاك اغفر لكل ما جناه فأوردنا على الحوض الزلال. وعما لجمعنا هذا بعفو وعافية وحسن الاشتمال. كذاك احفظ لنا دينا حنيفا بإيمان وتقوى وامتثال. ونور بالعلوم قلوب قوم يسوقون الحرام عن الحلال. ومنا بسكنة الفردوس لطفا وإرضاء الخصوم على الفصال. كذا قضي ديوننا وحرس حماه وهنئنا بأبناء ومال. وأجل لنا الكروب بسر لطف. كذا أسبل لنا ستر الجمال. إلى غير اقترابك لا تكلنا أدم للخلق غيثا في انسجال. وعلي محمدا واحرس حماه وعم الخلق خصبا بالنوال. واعظم أجر من أجرى لطه ضيافتنا بهذا الاحتفال. فنصب رواية المولود هاد ترصع بالجواهر والآل. لناظمها قل اللهم عونا معينا في المجال وفي المآل. هو المدعو عبد الله نجلا لعلوي بن منان المعالي. هو المدعو عبد الله أيضا ونسبتهم إلى أهل الكمال. فهم كرام ومن أسباط أشرف الرجال. حسين النجل فاطمة البطول هو ابن علي العالي الفعال. فمن أسباط خاتم أنبياء محمد الرسول ذك الليالي. لنا ولوالديه اغفر إلهي وإخوان وأشياخ كهال. ولسامعه وقارئه عموما وأحبته وأولاد شبال. كذا ابن بالقبول لنا جميعا بجاه المصطفى حامي الظلال. كذاك انظر إلى السلطان وانصر به الشرع الحنيف على التوالي. فنظمي مولد المختار طه على حسن الختام قد انتهى لي. وعد ثماره قطف وأرخ تسمد مولد العطاس فاني. صلاتي ثم تسليمي عليه تعم الآن وأصحاب النوال. وأصحابا وأتباعا كراما ومن والاهم أهل الكمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.